ملک کے اس عظیم اصلاحی تعلیمی اور فکری مرکز میں آپ اس وقت جمع ہیں اور اس میں تمام ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے آتے ہیں. ہم خود اصلاح کی نیت سے آتے ہیں اور بڑی حد تک 1989 میں حضرت سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد 1992 میں تعلق ہوا. بہت ساری کمیاں جو پہلے تھی تعلیم کے دوران تھی وہ نہ نکلی، پوری نہ ہوئی. وہ خرابیاں کافی حد تک اس مرکز میں آنے کے بعد، یہ دیواروں کے لحاظ سے تو یہ مرکز بعد میں بنا ہے، اس سے پہلے حضرت کے گھر کے پاس مسجد تھی، وہاں ہم آتے تھے. اللہ جل شانہ نے استفادے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں مزید یہاں سے استفادے کی توفیق ارزانی فرمائیں اور یہاں سے حضرت کی زیر سرپرستی یا ان سے براہ راست جو کچھ ہم لیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیر سرپرستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید جو بیماریاں حضرت پہ آئیں، دو بڑے موقع بیماری کی شکل میں، ایک دل کا اور ایک ابھی قریب کا جو گزرا ہے، اس کی وجہ سے وہ ساتھیوں کو اس جوش کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو پرانا حضرت کا ہم نے دیکھا تھا کہ پوری جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، ہم اپنے اندر اس کا 1000واں حصہ بھی محسوس نہیں کرتے تھے. اس جوش اور جذبے کا فکری جوش تھا، جذبہ تھا، قڑن تھی، اس کے لیے کام بھی کرتے تھے. تو ان تکالیف کے آنے کے بعد شاید آپ کو وقت نہ دے سکے زیادہ سے زیادہ، لیکن جو کچھ یہاں بیان کرنے والا اور کہنے والا کہتا ہے تو وہ حضرت کا پرکھا ہوا ہوتا ہے یا حضرت کی تربیت میں رہ چکا ہوتا ہے کافی حد تک. اس کی باتوں کے اوپر حضرت کو اعتماد ہوتا ہے. تو جو حضرات بھی آپ کے سامنے تعلیم بیان کریں یا یوں ہی بیان کریں یا ایک دو باتیں ارشاد فرمائیں، چاہے حضرت خود براہ راست نہ ہوں، اس کو اسی اہتمام کے ساتھ سنیں جس طریقے سے حضرت کا براہ راست آپ کو بیان ہوتا ہے. میں آپ حضرات سے دو باتیں عرض کروں گا، جن میں پہلی بات کا تعلق علماء کرام کے ساتھ ہیں اور دوسری کا تعلق علماء کرام اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں عام، ان کے ساتھ بھی ہے. علماء کرام سے آپ یہ نہ سمجھے حضرات علماء کرام کہ ہم آگے بڑھ گئے، اللہ جل شانہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں. اور شاید غیر عالم عمل میں، تقوی میں عالم سے آگے ہو، تو آپ
عمل اور تقوی کے اندر کوشش کریں کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں. فاستبقوا الخیرات، استباق مقابلے کو کہتے ہیں. سباق الغایات فرسٹ آنے والے کو کہتے ہیں. جو نشانی وہ طے کرے اور وہاں تک پہنچ جائے سب سے پہلے، اس کو کہتے ہیں. تو یہ لفظ مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا فاستبقوا الخیرات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دوسرا کوئی عمل کر رہا ہے، آپ اس سے آگے ہو جائیں. اس نے بھی وہ عمل کو شروع کیا، آپ اس سے آگے ہو جائیں. اس کو چاہیے کہ وہ آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو روکیں، اس کا دامن پکڑیں، اس کی چادر کھینچے، یا وہ تخپکی دی خپکی خلپی جنے بون چې الکانو منډه به واله کېده بیا به چې خپله نشو تللی بل ته به خپکې خو نو به راوغورځېدو چې منډ مخکې تلو او پاتې شو. یہ نہیں ہوتا. اس میں آپ یہ کوشش نہ کریں کہ یہ شخص پیچھے رہ جائے اس لیے کہ میں آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ تہجد مسلسل پڑھتا ہے میں تو پڑھ نہیں سکتا تو یہ بھی پیچھے رہ جائے. یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی سوچ ہے. آغا مقابلوں کے عمدہ سے سڑی تو ٹگ ویلے کی ٹگی دی رہ سرو پندی رہتا کہ اس طریقے سے اس معاملے اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی بھاگے آپ بھی بھاگیں. فاستبقوا الخیرات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید غیر عالم سے تقوی میں، للہیت میں، عملی میدان میں آگے ہو. یہ حضرات علماء کے لیے کہہ رہا ہوں. جو غیر عالم ہے وہ علماء کی قدر کریں. علم اللہ جل شانہ کی صفت ہے. علماء کو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ جل شانہ نے پورے اقوام عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وقت دنیا اندھیرے کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور لے کر آئے. اس نور اور روشنی کے اندر لوگوں نے فائدے اور ضرر کی چیزیں پہچان لی. کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی ہمارے لیے مضر ہے. اللہ جل شانہ نے کتاب نازل فرمائی جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوب کی شکل میں وحی بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور دنیا کے اندر پھیلا. لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جاہلیت سے نکلے، برے اخلاق و اطوار وہ لوگوں نے چھوڑ دیے اور اچھے صفات کے، اچھے اخلاق کے، اچھے طور طریقوں کے مالک ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں آخری جن کے بعد کوئی نبی نہیں. اور بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کی زندگی میں کوئی نبی نہیں. بعثت ہوتے ہی وہی آئی، آپ کی زندگی میں بھی نہیں، آپ کی زندگی کے بعد بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ شخص سامنے سے ہٹ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک شخص کو جو جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا، اس کو قتل کیا گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر نبوت ہے. یہ روشنی پھیلی دنیا کے اندر. لوگ کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ جس روشنی کو لے کر آئے تھے اس سے ہم اور پوری دنیا کس طریقے سے مستفید ہوں. اس میں صحابہ کرام نے ایسا کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے.
اور زمانے کے اندر خشکی اور تری میں، بحر و بر میں، سمندر اور جنگلات میں راستے معلوم کیے جاتے تھے ستاروں کے ذریعے سے۔ جس ستارے کو جس پر نظر پڑتی تھی آدمی اپنے نوٹ میں رکھتا کہ یہ مجھ سے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یا شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، اسی کو سامنے رکھ کر وہ سفر کرتا، راتوں کو وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا۔ حالانکہ ستارے آسمان کے اوپر مختلف اطراف کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ایک طرف ہوگا، کوئی دوسری طرف، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ صحابہ کرام کسی کی فضیلت دوسرے کے اوپر زیادہ ہوگی، لیکن تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو اختیار ہوئی وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن گیا۔ تو یہ ذمہ داری صحابہ کرام نے بطریق احسن ادا کی۔ چلتے 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 یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اس وقت امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے، اور یہ حضرات علماء کا کام ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش معاشرے کے اندر دیکھیں گے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا سوائے ضرر کے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے بھیڑیا یا زہریلا سانپ یا بچھو جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ضرر ہی ضرر، اس کے قریب جائے تو آدمی کو ڈس لے یا اس کا مال چھین لے۔ بھیڑ یا بکری بھیڑ کو لے کے جاتا ہے، سانپ اور بچھو وہ اس کو کچھ اپنا فائدہ نہیں ہوتا۔ بھیڑیے کو تو اپنا فائدہ ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھر گیا، ان کو اپنا فائدہ نہیں ہوتا، اور انسان کو ڈس لیتے ہیں، زہر چھوڑ دیتا ہے، اس دوسرے کو ضرر اور نقصان۔ بعض لوگ آپ کے معاشرے کے اندر اس طریقے سے رہیں، وہ تو معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ان سے معاشرے کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن سے معاشرے کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچتا، یہ اس پہلے والے سے بہت اچھا ہے، فائدہ بھی نہیں پہنچتا لیکن نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ تیسرا وہ ہے جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس فائدے کے اندر مختلف انواع کے لوگ آتے ہیں، اقسام کے۔ کوئی دوسرے کو دنیاوی فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ بھوکا تھا اس کو کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں اس کی فضائل آئے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَالْمُقْتَرَّ، اور اس طریقے سے جو تم سے کوئی چیز مانگے تو اس کو دو، مانگنے سے نہ دینا یہ منافقین اور کافروں کی خصلت ہے۔ دنیاوی فائدہ مسلمان کو پہنچانا یہ بھی خیر اور بھلائی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کپڑے جس کے پاس نہیں ہے اس کو کپڑے لینا، جوتے جس کے پاس نہیں ہے اس کو جوتے خریدنا، جن کو نقد پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس چیز میں استعمال کرے گا، نقد سے اس کے ساتھ تعاون کرنا، انفاق فی سبیل اللہ اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی جگہ جگہ فضیلت آئی، اور اولاد کے اوپر ماں باپ یہی چیز خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو ان کی عمر میں، ان کے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ اور یہ عمر اور مال دنیاوی چیزیں ہیں، اور والدین نے چونکہ دنیاوی لحاظ سے اس کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اپنی راتیں، نیند ان کی ختم ہو گئی اپنے بچے کے لیے۔ بیمار تھا تو باپ بھی جاگ رہا ہے، ماں بھی جاگ رہی ہے، پیشاب کیا تو ماں جاگ اٹھتی ہے، کبھی کبھی باپ بھی اٹھ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، پھر اس پر خرچہ کرتا ہے، کپڑے، جوتے، کھانا وغیرہ۔ باپ مزدوری کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن کما کر اپنے بچوں کو لاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے والدین کی قدر کی، ان کی اطاعت کی، ان کی خدمت کی تو مال اور عمر میں برکت ہوگی، اور جس نے نہ کی تو اس کی مال اور عمر میں برکت چلی جائے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر فائدہ ایک عالم معاشرے کو پہنچاتا ہے، اپنے شاگردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم سکھاتا ہے، دین کا علم ان کو سکھاتا ہے،
تعلیم دیتا ہے، یہ فائدہ والدین کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کسی کے ایسے ہوں، ایسا خوش قسمت ہے کہ وہ دنیا خرچہ بھی کرتا ہے، وہ عالم بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ماں باپ پہنچاتے ہیں اولاد کو، اخلاقی تربیت، دینی تعلیم اور انفاق، خرچہ، نفقہ، یہ سب اٹھاتا ہے۔ اگر نہ ہو، الگ الگ ہیں، تو یہ عالم جس نے کسی بچے کو کچھ سکھایا، والدین نے جو فائدہ پہنچایا تھا اس سے یہ بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے جو فائدہ پہنچایا، یہ جی رہا ہے دنیا کے اندر، اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور پھر قبر میں، حشر کے اندر اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور جس استاذ نے، عالم نے اس کو جو فائدہ پہنچایا، کسی مرشد نے اس کی اصلاح کی، وہ فائدہ وہ اس سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، جنت کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے، جنت لے جائے۔ یہ دائمی فائدہ ہے، اور یہ دینے والا آپ کا مرشد، مصلح، معلم، مربی، استاذ، جو آپ کو دینی تعلیم دیتا ہے، آپ کی اخلاق کی تربیت کرتا ہے، وہ مرشد آپ کے اخلاق سے سنوارتا ہے، آپ سے رذائل دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کو راستے بتاتا ہے، یہ بہت بڑھ کر ہے اس سے۔ لیکن اس سے آگے ایک درجہ جس کے اندر مختلف درجات ہیں، وہ یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے یہ سوچ اور فکر دی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پورے انسانیت کے اندر تبدیلی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس معاشرے کو جسارت میں چھوڑا، یہ معاشرہ واپس اسی حالت کے اندر چلا جائے، صحابہ کرام جیسا معاشرہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت یہ دو چیزوں کے اوپر آتی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی سیدھا راستہ اختیار کرے، معصیت سے بچے، اللہ کی اطاعت کرے، اور دوسرا یہ کہ جس معاشرے اور ماحول کے اندر اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس معاشرے سے نکلے۔ کل وہاں دارالایمان پشاور میں اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ اگر کوئی شخص خود نیک بنتا ہے، اعمال کرتا ہے، لیکن برے معاشرے سے نکلتا نہیں ہے، تو وہ پورا فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ گائے کے تھنوں کے اندر اس کے پیٹ میں دودھ ہوتا ہے، غذا سے بنتا ہے، گوبر بھی اور پیشاب بھی، دودھ پاک و صاف غذا ہے، لیکن اس سے فائدہ تب انسان حاصل کرتا ہے، دودھ کی قیمت تب بنتی ہے جب وہ گائے کے تنوں سے نکل آئے باہر، اس معاشرے سے الگ ہو جائے۔ اور اگر تن سے دودھ نہ نکالا جائے، کوئی جانور ایسا ہے جس سے دودھ نہیں نکالتے، وہ اسی کے اندر رہتا ہے، تو چند دنوں تک ہوگا، وہ خشک ہو جائے گا، وہ دودھ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ قیمتی تب بنتا ہے جب وہاں سے نکلے۔ سونا زمین کے اندر ہوتا ہے، پیٹرول زمین کے اندر ہوتا ہے، گیس زمین کے اندر ہوتا ہے، معدنیات قیمتی زمین کے اندر ہوتے ہیں، لوہا آج کل بہت قیمتی بن رہا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ لوہا جب زمین کے اندر ہے تو لوہا ہی ہے، سونا جب زمین کے اندر ہے تو سونا ہی ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن وہ اپنے معاشرے سے، برے معاشرے سے جب الگ ہوگا تب اس سے فائدہ ہوگا، اگر اس کے اندر ہے تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سونا کسی گلے کے ہار تب بنتا ہے، کسی کی انگلی کی انگوٹھی تب بنتی ہے، کسی کے سر کے بالوں کا جھومر کسی دلہن کا تب بنتا ہے جب وہ زمین سے نکل آئے اور اس کو مٹی سے، ریت سے، کنکر سے الگ کر دیا جائے۔ یہ الگ ہونا بہت ضروری۔ آپ اپنے برے معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، آپ اچھے ہیں، لیکن آپ اس معاشرے کو نہیں چھوڑتے، آپ اپنے آپ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، آپ وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، جو اللہ جل شانہ نے آپ کو رکھی۔ اس لیے اس وقت اللہ جل شانہ کا آپ کے اوپر فضل و کرم ہے، جو حضرات علماء ہیں، اہل علم ہیں، کہ وہ وہاں سے نکلے، یہاں آئے۔ اس وقت آپ اپنی جان کو قیمتی بنا سکتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مفید بنائیں کہ ملت کو آپ سے فائدہ پہنچے۔ تو ایسی شخصیات کہ جس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس امت مسلمہ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچے،
یہ اس طرز پہ، اس راستے پہ، اس پلیٹ فارم پہ کس طریقے سے آیا جس پر صحابہ کرام تھے. یہ لوگ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. ہم نے حضرت کے ساتھ وقت گزارا، اللہ جل شانہ نے حضرت کو یہ فکر دی. اس لیے آپ کو وہ کتابیں، وہ شخصیات بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. ان کا تذکرہ ہم نے کثرت سے مجالس کے اندر سنا ہے، جنہوں نے دنیا کے لیے، امت کے لیے کوئی کام کیا. اور حضرت کی یہ سوچ تھی، یہی جوش و جذبہ ابتدا سے تھا، اور صرف یہ جذبات کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ اس کو حقائق سامنے لانے کے لیے حضرت نے اتنی دوڑ دھوپ کی کوشش کی. تو میں حضرات علماء کرام سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اس معاشرے میں آ کر اللہ جل شانہ نے وہ نعمت دی. ایک جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت آپ کے اندر اطاعت، نیکی، بر، خود تقوی اختیار کرنے کا جذبہ تھا، اس نیت سے آئے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس معاشرے کو چھوڑا. قرآن کریم میں یہی کچھ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ اور معاشرہ نہیں مانتا تو الگ ہو گئے. اصحاب کہف آپ واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. حضرات علماء کرام اور طلباء نے قرآن کریم کی تفسیر میں جلالین کے اندر اور 3 سالوں میں جو تفسیر آپ پڑھتے ہیں یا دوروں کے اندر، اس کے اندر پڑھا ہے کہ وہ الگ ہو گئے معاشرے سے. لوگ آئے تھے، میلہ تھا، ایک ساتھی اٹھ کر آیا اور الگ تلگ ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا. پھر آخرکار ایک نے پوچھا کہ بھائی گم سم بیٹھے تھے الگ الگ، تم کیوں آئے ہو؟ سچ سچ بتاؤ. اس نے کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ چیزیں، یہ بتوں کی پوجا پاٹ مجھے پسند نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں بھی اسی سوچ کو لے کر آیا ہوں. تیسرے نے کہا کہ میں بھی ایسا ہوں. چوتھا، سب کی سوچ یہی تھی، رائے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ربط قلب یہ اللہ جل شانہ کی ایسی نعمت ہے کہ ایک مومن مسلمان ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر میں پھنس جائے اور اللہ جل شانہ اس کے دل کو مضبوط کرے، سکینہ دے، اطمینان بخشے، تو وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں. اس کو ربط قلب کہتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی چاہیں بھی اور معاشرے برے کو چھوڑ دیں. پھر آپ کو زبردستی لوگ لے جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہر اعتبار سے آپ نے چھوڑا. اس لیے چھوڑنے کا معاہدہ روزانہ ہم اللہ جل شانہ سے کرتے ہیں. روزانہ آپ کرتے ہیں یا نہیں؟ روزانہ کرتے ہیں کہ میں برے معاشرے کو ہم چھوڑتے ہیں. روزانہ کرتے ہیں، لیکن آپ سوچتے نہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ وتر پڑھتے ہیں آپ. وتر کے اندر یہ دعائے قنوت مانگی جاتی ہے. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ ہم نکل آتے ہیں ان لوگوں کے معاشرے سے جو اے پروردگار آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ اور ان کو چھوڑتے ہیں. نکل آتے ہیں. ایک تو معاشرے کو میں نے چھوڑا، باہر نکل آیا. دوسری ان کو چھوڑتے ہیں یا ان کو ساتھی نہیں بناتے کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، میں اکیلا کہاں جا کر پھروں گا. نہیں، اس سے مدد لینے کی ضرورت نہیں. اس معاشرے سے میں کسی قسم مدد اور تعاون نہیں لیتا، اپنا ساتھی ان کو نہیں بناتا. یہ روزانہ اللہ جل شانہ سے عہد و اقرار ہوتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد اور وعدہ کرنے کے بعد کل پھر اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، اس معاشرے سے نکلتے نہیں. یہی چیزیں ضروری. دوسری جگہ بھی یہ لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، اور اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں کوئی بھی حرف، ایک ایک حرف کے اندر کتنے معنی سموئے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جب تم ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی الگ ہو گئے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ بت. اللہ جل شانہ نے یہ لفظ استعمال کیا اور اپنے کلام پاک میں ذکر کیا ان کی طرف سے حکایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عملی لحاظ سے وہ جدا ہو رہے ہیں، دوسری وہ زبانی اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بہت ضروری. تو اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ معاشرہ دیا ہے جس میں آپ الگ ہو گئے. اب آپ اپنے آپ کو قیمتی بنا سکتے ہیں. سونا زمین سے نکلتا ہے، سونار کے پاس آتا ہے، اس سے جس قسم کی زیورات بناتے ہیں وہ بناتے ہیں. ہمارے ہاں دریاؤں کے اندر 2 دریاؤں کے بیچ میں سونا نکلا ہے. جہانگیرہ میں بہت زیادہ لوگ نکالتے تھے، پھر حکومت کا کوئی شخص آیا، اس نے لوگوں کو بند کر دیا، اور چائنا میں سے کسی شخص سے پیسے لے کر اس کو بیچ دیا. کسی ٹی وی چینل میں آیا تھا کہ 80 من سونا وہ لے کر گئے.
تو سونا جب نکلتا ہے اس کے ساتھ مٹی ریت وغیرہ ملی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس سے وہ سونا الگ ہوتا ہے، پھر وہ دکان میں آ کر سونار کے پاس بٹی میں ڈالتے ہیں تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، وہ نکھر آتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نہ صرف یہ کوئی عالم امام ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور مذہبی لحاظ سے یہ ایک فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن یہ آخری حد تک نہیں گیا، یہ ایک جزوی کام کر رہا ہے۔ کوئی مدرسے کے اندر مدرس ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی محتمم ہے، کوئی ناظم ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آخری چھوٹی کو سر کر دیا۔ درجات ہے اللہ جل شانہ کے پاس، جنت کے اندر بھی درجات ہیں، اعلی سے اعلیٰ درجے کو آپ پہنچتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام ہے، تو یہ گھٹیا فکر ہے، اس کے علاوہ اور کام ہے۔ آپ کی سوچ بہت زیادہ اس سے اعلیٰ ہونی چاہیے، تو اس سے اعلیٰ فکر یہ کہ پوری امت کی فکر ہو۔ حضرت کو اللہ جل شانہ نے یہ فکر عطا فرمائی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات علماء کرام جو پشاور سے قریب سے آئے ہیں، جس مدارس کے فضلاء ہیں یا جو علماء ہیں پہلے سے، تو وہ اس میں صرف اپنی ذاتی اصلاح نہیں، وہ تو پہلے ہے، سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ فکر لے کر جائیں کہ معاشرے کے اندر، امت کے اندر مجھے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اس کام کے طریقے عموماً 40 دن کے اندر، چلے کے اندر وہ یہاں پر سیکھی جا سکتی، پھر اپنے علاقے میں جا کر آرام سے نہ بیٹھے، بلکہ اپنے اعمال بھی جاری رکھے، اس میں ترقی کرتا رہے، اس لیے کہ اس پرواز کی کوئی حد نہیں، یہ اڑان آخری تک جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے دائرہ کار کو پھیلاتا رہے، اپنے محلے سے گاؤں سے شہر سے دوسرا شہر پھیلتا رہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے حضرات علماء کے سر کے اوپر پڑی۔ لوگ زمینوں کی حفاظت کرتے ہوں گے یا وہ بھی نہیں کرتے، اپنے ملک کو بھی داؤ پر لگاتے ہیں آج کل برسر اقتدار طبقہ اور حکمران، جو کام تھا ان کا وہ نہیں نبھا رہے۔ علماء کے ذمے مذہبی حدود کی حفاظت، اخلاقی حدود کی حفاظت، عقیدے کی حدود کی حفاظت، صفات، مومن کی جو صفات ہونی چاہیے اس کی حدود کی حفاظت، اچھے اخلاق، یہ ساری کی ساری ذمہ داری علماء کے ذمے، مصلحین اور مرشدین اہل اصلاح کے ذمے بڑھتی۔ یہ فکر یہاں سے لے کر جائیں، اس کو پھیلائیں، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور مزید جس نئے دن میں سورج چڑھتا ہے تو نئے فتنے آتے ہیں۔ دجال آئے گا تو وہ پھر اچانک آئے گا۔ اس فتنوں سے اپنے آپ کی اور دوسروں کی حفاظت نہ کرنے والا اس فتنے کے اندر آسانی سے شکار ہوگا جس نے ان فتنوں میں اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو نہیں بچایا، وہ آسانی سے چڑھے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں، پرسوں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ دجال آئے گا تو اس سے پہلے یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ، اس میں تو کافی وقت ہے، یہ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، جب دجال آئے گا اگر پہلے سے انسان تیاری نہ کرے تو دجال آتے ہی اس کے ہاتھ چھڑ جائے گا۔ جسنگ دجال راشدہ سے بھی دجال خکار کی ٹک تداغے نمخ کے علامه ظاهري شوي هغه فتنه ظاهري ټوله، لیکن دی هغه فتنو طرف ته پام نه کوي، دی غفلت کې وخت تیری ناصاب بد دجال راغلی غبوچت کړي۔ قیامت آئے گی، اس سے پہلے نشانے ظاہر ہوں گے، لیکن جس نے اپنی فکر پہلے نہ کی ہو تو اس فتنوں کے دوران اپنی فکر نہیں کرے گا، غفلت سے دن گزارے گا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے بغتتن بغتتن، قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی۔ اس اچانک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہلے اصلاح نہ کیا، سنبھالا نہیں، تو وہ اس دوران اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ پھنس جائے گا اس میں۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اصلاح اور اپنے جو ہمارے ساتھ متعلقین ہیں ان کی اصلاح کی سوچ اور اس کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا، میں جو عام بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جب کبھی آدمی نیکی کی طرف آتا ہے تو خیر کا کام ہاتھ لگ جاتا ہے، آپ اصلاح کے لیے آئے ہیں یا کسی جگہ نیکی کر رہے ہیں، تو کبھی انسان چند چیزوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انتہائی خطا ہے۔ اس وقت اللہ جل شانہ کو زیادہ غصہ آتا ہے، اس لیے
ایک کافر کو اسلامی معاشرے میں چھوڑا جاتا ہے، اس کا ذمہ کا نام دیتے ہیں، اس کے گھر بار کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن وہ کافر جو پہلے مسلمان تھا مرتد ہوا اس کو نہیں چھوڑا جاتا، اس لیے کہ اس نے یہ نعمت چکھ لی، دیکھ لی، پھر اس کے بعد یہ واپس چلا گیا۔ اصلاح کے میدان میں آنے کے بعد، اصلاح کا عمل شروع کرنے کے بعد، طاعات اور نیکیوں کی طرف آنے کے بعد آدمی پھر واپس جائے، یہ ٹھیک نہیں۔ واپس کیوں جاتا ہے؟ میں آپ کو چند چیزیں بتا دوں جو عام طور پر ہماری سوچ اور ذہن کے اندر نہیں ہوتی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مثلا میرے اندر کوئی غلطی تھی، میں کام کر رہا تھا، کوئی غلطی تھی، کسی نے میری اصلاح کی، یا الگ تلگ کر کے یا مجمع میں وہ بات کی جو میرے اندر پائی جاتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں کہ آئندہ اس شخص کے ساتھ نہیں ملتا یا اس مجمع میں نہیں آتا جو بات میرے اندر ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ بڑا بڑبنگ ہے، بڑبنگ ہم اس کو بولتے ہیں کہ بس بات جو جی میں آتی ہے تو وہ بولتا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک شخص نے کہا جو آپ کے مجلس میں آتا تھا پشاور، اس نے مجھے کہا کہ اس کی مجلس میں زیادہ نہیں جانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ آدمی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں یہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تیرے اندر ہے، تو آدمی کی بے عزتی ہوتی ہے، ہتک ہوتی ہے۔ مثلا میں ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں اور بیان کے دوران اصلاحی مجلس ہے اس کے دوران بات کی کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، فرمانبرداری، جو بیٹا ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے، اس نے کہا کہ میری بے عزتی ہوتی ہے اس لیے میں نہیں آتا۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو خامی آپ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کو دکھائے گا، تو اس لیے زیادہ نہ جائیں، ورنہ میں نے کہا کہ آپ کی خامی آپ کے سامنے آئے تو اچھی بات ہے کہ آدمی اس کی اصلاح اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیان کرنے والا علم غیب نہیں رکھتا۔ اب آپ حضرت کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ میں سے میں جس سے پوچھوں تو وہ اگر بیدار آدمی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ کل بیان ہوا تھا یا پرسوں بیان ہوا تھا یا حضرت نے جس دن باتیں کی تھی تو وہ باتیں میرے اندر موجود تھی، گویا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ ان مجالس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ خیر رکھا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، کہنے والے کی زبان سے وہ بات آپ کو پہنچا دیتا ہے، آپ کی خامی آپ کو خود دکھاتا ہے، یا آپ کو تنہائی میں الگ کر کے کوئی آپ کی غلطی پر ہاتھ رکھ کر آپ کو بتائے آپ کے نفس کے اوپر کہ آپ کے اندر یہ خطا ہے کہ دور کر دیں، اس نے آپ کی بے عزتی نہیں کی۔ یہاں بیان کرنے والے نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کی بے عزتی نہیں کی، یہ اصلاح ہے۔ اس وقت اگر آپ نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی تو آپ نیکی سے ہٹ جائیں گے، شیطان آپ کو دور لے جائے گا۔ پھر قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ضلال بعید، شقاق بعید، دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ جب آدمی قریب ہوتا ہے تو واپس آنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جب دور چلا جاتا ہے تو واپس آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس وقت یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اس کو کرنا یہ چاہیے کہ جب کسی نے اس کی دو بدو اصلاح کی یا مجلس میں آپ نے اپنی خامی دیکھی، کہنے والے کی زبان سے سنی، تو اس کو آپ دور کریں، اس مجلس کو چھوڑے نہیں۔ وہ آپ کا وہ طبیب ہے جس نے آپ کی بیماری کو پکڑ لیا، تشخیص کی اور آپ کو علاج بھی بتا رہا ہے، یا علاج آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں تو آپ پوچھیں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ملامت کریں گے، معاشرے کے اندر ملامت، پیغور، تان دیں گے، وہ ہوتے ہیں شیطان کے ساتھی، من الجنۃ والناس۔ آپ کو اچھے کام کی وجہ سے ملامت کرتے ہیں، حالانکہ ملامتی انسان کو تان دینا وہ برے کام پر ہوتا ہے، اچھے کام پر نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں پٹھانوں کے اندر، عام معاشرے میں لڑکوں کے اندر یہ بات مشہور تھی، جب ہم لڑکے تھے، بچے تھے، کسی کو نماز کا کہتے تو وہ کہتے تاڈیری مسلے والو زولے، تاڈیری مسلے والو زولے، چتما توے تاڈیری مسلے والو زولے، دا پیغور دے، یہ تان ہے کسی کو دینا۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی، ابھی بوڑھی ہے، وہ قرآن پاک پڑھتی تھی،
کسی مولوی صاحب کی بیوی ان کے گھر آئی، ان کی رشتہ دار تھی، مولوی صاحب کی بیوی نے اس کا قرآن سنا تو کہا کہ تم غلط پڑھتے ہو اور غلط پڑھنا گناہ ہے، اس نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب تک اس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ جو سیکھی تھی وہ بھی بھول گئی۔ اس ملامت کرنے والے نے، تان دینے والے نے، اس عورت نے غلطی کی بہت بڑی، اور اس نے یہ غلطی کی کمزوری کہ اس کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یہ کہتی کہ میں ٹھیک کرتی ہوں، تم مجھے بتاؤ یا کوئی ایسی عورت مجھے دکھاؤ کہ جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کی غلطی کسی نے پکڑی تو بعض لوگ اس کو لے لیتے ہیں، تان کے طور پر آپ کو بتاتا ہے یا آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ اصلاح کرنا اچھا ہے، تان دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس نے برا کیا، اگر تان دیا ہے آپ اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنی غلطی بتائی، اس کی وجہ سے کام نہ چھوڑ۔ تو کسی ملامت گر ولا يخافون لومۃ لائم، ولا يخافون لومۃ لائم، یہ لوگ صحابہ کرام اور مومن کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے نہیں، اور ڈرنے سے مراد یہ کہ اس کی وجہ سے کام چھوڑ دیں۔ بھئی آپ نے شخص کا وہ جماعت پکڑ لی، اس کے پاس جاتے ہو، دنیا کو بھی کام کرو گے۔ میں جب سبق پڑھتا تھا تو میری جو منگنی ہوئی تھی تو وہ رابعہ پڑھ کر جب گیا تو اس وقت منگنی ہوئی تھی، خامسہ پڑھ کر گیا تو شادی ہوئی۔ تو منگنی جب ہوئی تو رشتہ داروں کے اندر بہت ساری خواتین اور مردوں نے مجھے یہ تانے دیے کہ تمہاری بیوی ہوگی، تم پڑھتے ہو، کب تک پڑھو گے، ان کے لیے بھی کچھ کمانا ہوگا۔ اور جب شادی کی 3 سال پھر اس کے بعد پڑھا، وہ بھی تانے دیتے، سنتا تھا، بہت دل میں ایک انقباض کسی کیفیت آتی تھی، تانے سنتا تھا کہ کوئی مزدوری بھی کرنی ہے، پہلے تمہارا بوجھ تمہارے والدین اٹھاتے تھے، اب تم دونوں کا بوجھ تمہارے والدین اٹھاتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ سب سننا پڑا۔ تو یہ تان آتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں آپ آگے بڑھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرانے والا آپ کو ڈرائے گا، آپ یہ کام نہ کریں گے تو پھر اس طریقے سے ہو، تو آپ اس سے نہ ڈریں۔ ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ جل شانہ سے۔ انسانوں کے اندر کوئی بڑے سے بڑا آدمی، مالدار سے مالدار، طاقتور سے طاقتور، جتھے سے بڑے جتھے والا، لشکر سے بڑے لشکر والا، حکومت سے بڑی حکومت والا، آپ کو وہ نقصان نہیں دے سکتا، وہ تکلیف نہیں دے سکتا، وہ عذاب نہیں دے سکتا جو اللہ دیتا ہے۔ آپ اللہ جل شانہ کی سخت سے، اس کے قہر سے، اس کی غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ انسان آپ کو نقصان پہنچائے گا، مثلا جسمانی حد تک، سب سے آخری نقصان یہ آپ کو مار دے گا۔ اور جب کوئی دوسرے کو بے گناہ قتل کرتا ہے تو اس نے تو بڑا ظلم کیا، لیکن مقتول کو زیادہ پتہ نہیں چلتا، اس پر جو تکلیف ہے تو وہ کتنی ہے، چند سیکنڈ ہے، کبھی دھماکے میں اڑ جاتا ہے، گولی سے مر جاتا ہے چند سیکنڈ، کبھی چند منٹ، کبھی زخم کی وجہ سے ہفتوں پڑا رہتا ہے، اس کے بعد ختم۔ اور یہ جسمانی ہے۔ اور قبر میں جو اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہے، وہ روحانی ہے، اور روح کا عذاب اور اس کی تکلیف جسمانی تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ روح کو عذاب ہو تو جسم کو بھی ہوتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ جل شانہ کا عذاب جو دائمی ہے، جہنم کی شکل میں، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس میں مریں گے نہیں، موت کو قتل کیا جائے گا، مینڈے کی صورت میں موت آئے گی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب ہوگا، ہمیشہ عذاب ہوگا۔ گوشت اور پوست جلے گا پھر چڑھے گا، پھر جلے گا پھر چڑھے گا، انسان مرے گا نہیں۔ اب ایسا عذاب اور ایسی سختی، اور وہ براہ راست دونوں کے اوپر ہے، جسم اور روح دونوں کے اوپر۔ جو تکلیف جسم اور روح دونوں کے اوپر ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو صرف روح پر ہے، اور جو تکلیف روح کے اوپر ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو جسم پر ہے، اور وہ چند لمحوں کے لیے۔
تو آپ کا دنیا کے اندر انسان، اس لیے جو شہید ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کامیابی کی، جو ملحد ہے زنادقہ وہ تو اپنے آپ مر گیا. اس کا جواب یہی ہے کہ وہ مر گیا، اس کو تکلیف. دوسری بات یہ ہے کہ اس بے گناہ شخص کو، مقتول کو، شہید کو تکلیف جو محسوس ہوتی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ قرصۃ النمل، جس طرح چیونٹی کسی کو کاٹتا ہے، میگے جسڑے ہوئی چیزی دمرا تکلیف یہ غلط اگر پوئی گی نا تے گورے چی پوینو کے لت پت پروت ہے غانا دے پوش مخ مران شو آزائم بیل شل اگر دمرا نہ دے پوش ہے لکہ دا تکلیف چی دے ذکر چی دا جسم تو روح لاڑو، روح محفوظ دے دا اگر مطمئن دے. اس لیے شہادت کی موت مرنا ناکامی نہیں، وہ ہار نہیں ہے، وہ جیت ہے. اور جیت اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اپنے روح اور جسم اور روح دونوں کو آخرت میں دائمی طور پہ محفوظ کر لیا. دنیا کی ایک معمولی چیز دنیا کے اندر چلی گئی جو جسم تھی، جو ایک لباس کی حیثیت. تو ڈرانے والے کے سے ڈرنا نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں غور و فکر سے تو آپ دیکھیں گے بہت سارے واقعات. ابراہیم علیہ السلام کو قوم ڈراتی ہے کہ دیکھو تم ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہنا، اگر تم اس طرح کہو گے تو آسیب تمہیں آ پکڑے گی، ہمارے بت تمہیں آسیب پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آیا میں تمہارے بتوں سے ڈروں؟ ولا تخافون ما اشرکتم، اور تم جو میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تم نہیں ڈرتے، میں ڈروں؟ اب آدمی اس میں مضبوط ہو جائے تو اس مضبوط آدمی کی پھر اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے؟ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے. چنانچہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کوئی ساتھ نہیں ہے، اور بادشاہ اور سارا لشکر اور پوری قوم دوسری طرف ہے، اور عذاب جو ظاہر اعتبار سے ایسا ہے کہ انسان کو راکھ بنا دے تھوڑی دیر میں، اس سے اللہ جل شانہ بچاتا ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کسی کے ڈرنے سے کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے محلے کے اندر ایک لڑکا تھا ہماری عمر کا، اب تو وہ بوڑھا ہے، وہ کبھی داڑھی چھوڑتا تھا کبھی کاٹتا تھا، کبھی چھوڑتا تھا کبھی کاٹتا تھا. کبھی مسجد آنا شروع کرتا تھا تو نفلوں پہ نفلے، اور جب چھوڑتا تو فرائض بھی چھوڑتا. تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، استقامت ہونی چاہیے. جو قل آمنت باللہ ثم استقم، اور قرآن کریم میں ہے جنہوں نے استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے اپنے نیکی کے اوپر، راستہ اختیار کیا پھر اس سے ہٹے نہیں، مضبوط آدمی ہے جو کسی ڈرنے والے سے نہیں ڈرتا. اس طریقے سے آخری کمزوری انسان کی یہ کہ کوئی امیدیں دلاتا ہے، تمیں دلاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی سیدھے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو مجھے ایک ساتھی تھا پشاور میں، پہلے ہماری مجلس میں آتا تھا، پھر اس سے کوئی گناہ ہوا جس کی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا. اس لیے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ گناہ جب ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے. پھر گناہ پر گناہ کرے گا تو اتنی دور جائے گا کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. وہ بعد میں مجھے پتہ نہیں تھا نیوزی لینڈ گیا، کافی سال اس کا میرے ساتھ رابطہ نہیں تھا. چند مہینے پہلے اس کا میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا، یا 1 سال ہو گیا تقریباً. نیوزی لینڈ گیا ہے وہ. اس کا رابطہ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ اس نے میسج بھیجا تھا موبائل پہ کہ میں ایسی جگہ میں ہوں جہاں سب عیسائی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، اور میں نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، میں نے وہ سب اعمال چھوڑ دیے جو میں آپ کے سامنے کرتا تھا، یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، یہ اب فرض نماز بھی نہیں پڑھتا. اب میرے پاس عیسائی راہب آتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ، ہم تمہاری شادی بھی کرائیں گے، تمہیں مکان بھی دیں گے، تمہارے مزے ہوں گے. تو کیا میں عیسائی بن جاؤں؟ اس لیے اس نے فون کیا. میں بہت دل کو تکلیف پہنچی، ظاہر ہے بات ایسی ہے. میں نے کہا کہ اس حد تک اس شخص کی بات گئی. ایک عرصے تک تو میں سنتا تھا کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے کہلواتا تھا، منع کرتا تھا. اس کا بھائی بھی آتا تھا، پریشان تھا کہ اس کے لیے دعا کریں. اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ نیکی پر آیا تھا، باپ نے اس کو چھڑوایا تھا. وہ اعتکاف میں ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، باپ نے اس کا اعتکاف توڑوا دیا، اٹھا دیا کہ نہیں بیٹھو.
یہ سر اس کا یہاں سے شروع ہوا تھا. میں اس پر سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ انسان کبھی پھر اس کے ماں باپ بہت پچھتاتے پریشان تھے. میں ان کے والد کو کہتا صاحب اللحیہ تھا، داڑھی والا نمازی آدمی تھا، اس نے یہ غلطی کی تھی، اعتکاف مسنون میں بیٹھا رمضان میں، پھر اس نے اٹھوایا. میں نے اسے پوچھا بھی تھا کہ والدین سے اجازت لو، پھر اس سے پھر گناہ کے اندر چلا گیا، پھر کرتے کرتے حالت یہاں تک پہنچ گئی. میں بہت پریشان ہوا. اس کو میں نے جواب دیا کہ کچھ نرم انداز میں کچھ سخت انداز میں خیر اختیار کیا. میں نے کہا یا تو نرم اثر کرے گا، نرم نہیں تو سخت اثر کرے گا. اور اس کو سمجھایا میں نے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ فوراً اس سے توبہ کرو، جو کچھ تم نے کیا ہے ان کے ساتھ ان کی بات نہیں ماننا اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا کہ میرا جسم اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ مجھے کھانا گورنمنٹ کی طرف سے کمرے میں دیا جاتا ہے، میں چل پھر نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کسی گدے گاڑی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں سے نکل جاؤ، دیکھو کہیں مسلمانوں کی آبادی ہے، 2-3 افراد مسلمان ہیں، وہاں پہنچ جاؤ، تلاش کرو، لوگوں سے پوچھو، معلومات کرو، آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور پکا ارادہ کر لو تو آپ کو اللہ پاک پہنچائے گا. تو کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا فون آیا. وہ خوشی کی خبر تھی کہ آپ نے جس طرح کہا میں نے اس پر عمل کیا. میں ایسی جگہ گیا جہاں تبلیغ والے ساتھی ہمارے رہتے ہیں اور وہ مسجد کے اندر ان کی تعلیم ہوتی ہے اور مسجد ہے. میں نے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا. الحمدللہ اس فتنے سے بچ گیا. اس سے بڑا خوش ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں اس میں عبرت کی آ گئی. ایک تو یہ کہ نیکی کو اختیار کر کے چھوڑو مت. اگر نیکی کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی، ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے کہ جہاں سے واپس آنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا. اب پرسوں مجھے ایک خاتون نے کہا کہ مجھے بیماریاں ہیں، رشتے کی خاتون تھی، رشتہ دار تھی، میرے لیے بھی دعا کریں. گاؤں گیا تھا، اس نے یہ کہا اور کہتے ہیں کہ میری بیماری سے میں مر جاؤں کوئی مسئلہ، لیکن میرا بیٹا ہے جو موبائل کے اندر PUBG گیم کھیلتا ہے. میں نے کہا PUBG کیا چیز ہے؟ تو یہ میں نے پہلے سنا تھا لیکن اس وقت بھول گیا تھا. پھر مجھے یاد آیا اس گیم کے بارے میں علماء سے فتویٰ بھی لیا جا چکا ہے. میں نے کہا اس کا موبائل توڑوا دو. اس نے کہا کہ ایک دفعہ توڑ دیا ہے، پھر اس نے محنت مزدوری کر کے، دیہڑی کر کے پھر یہ موبائل لیا ہے. تو موبائل کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. جتنے اسمارٹ موبائل ہیں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے موبائل چھوڑ دیا ہے، کئی مہینے ہو گئے. میں جائز رابطے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا. آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم جو اسمارٹ موبائل ہیں جس میں نیٹ آتا ہے، یہ ساری کی ساری دجالی فتنے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے حفاظت کرو. اور کسی کی ڈر سے ڈرو نہیں اور کسی کی طمع میں آؤ نہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.